جزیرۃ العرب میں تبلیغی جماعت پر جو پابندی لگائی گئی ہے جی اور جمعہ میں ائمہ کرام سے تبلیغی جماعت سے بچنے کی جو تاکید کی گئی ہے خطبوں میں، جی اس میں ایک تو مرکزی بات ہے، جی وہ یہ ہے کہ یہ پابندی درست ہے یا درست نہیں۔ جی جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پابندی بالکل درست اور بجا ہے۔ جی دوسرے خطبے میں، دوسرے جمعہ کے دوسرے خطبے میں جی 9 غلطیاں ان علماء کرام نے بیان کی ہیں، جی وہ 9 کی 9 تبلیغی جماعت میں پائی جاتی ہیں، جی بلکہ بعض بڑی غلطیاں ان کے ذہن میں یا ان کی معلومات میں نہیں پہنچی ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ جی سب سے بڑی اور بنیادی غلطی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اور قتال سے متعلق جتنے واقعات ہیں ان میں جی معنوی تحریف کرتی، جی معنوی تحریف کی مرتکب۔ جی معنوی تحریف الحاد ہے۔ جی قرآن، الفاظ قرآن کے ہوں، الفاظ حدیث کے ہوں، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مراد جو نہ ہو اس کے ہٹ جی کر ان الفاظ کو اپنا معنی پہنانا، جی جی یہ الحاد ہے۔ جی اور الحاد کفر کی سب سے بدترین قسم ہے، سب سے خطرناک اللہ قسم ہے۔ جی جی یہ معلومات ان لوگوں کے پاس نہ ہوں گی یا ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئی ہوگی، جی جی اس لیے اس کا تذکرہ ان لوگوں نے نہیں کیا۔ جی جی دوسری ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ غیر عالم جاہل لوگ یا مثل جاہل لوگوں کو باقاعدہ اس جماعت میں تربیت دی جاتی ہے بیان کرنے کی، اور جی جی اجازت دی جاتی ہے، جی اور ممبر و محراب سے بڑے بڑے اسٹیجوں سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ جی پھر اس میں جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی حدیثیں، موضوع حدیثیں اور جی آیتوں کا غلط مفہوم، حدیثوں کا غلط مفہوم، اور جو جاہل آدمی تقریر کرے گا، بیان کرے گا، اس کے لیے یہ سب چیزیں لازم ہیں۔ جی جی جاہلوں کے لیے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ بیان کرے۔ جی جی مثل جاہل جو لوگ ہیں ان کے لیے جی بھی اجازت نہیں، جی جی اس کا بھی ذکر انہوں نے نہیں کیا، جی جی جبکہ بہت ساری گمراہیوں کی جڑ یہ ہے۔ جی بالکل ایک اور بڑی خرابی ہے جی کہ یہ لوگ اپنے اس کام کو تمام دینوں شعبوں سے بلند بالا، اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، جی جی اور اس کی حیثیت بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، اتنی جی زیادہ بڑھاتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں۔ جی اسی حیثیت کو بڑھانے کے چکر میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی وہ آیات اور وہ حدیثیں جو قتال سے متعلق صراحتاً وارد ہیں اور جی قتال کے ساتھ خاص ہیں، جی ان آیات و احادیث میں توڑ مروڑ کیا، جی اور جو ثواب اس کام پر نہیں مل سکتا ہے وہ ثواب بیان کیا ہے۔ جی جی اور اس غلط بیانی کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ جی جی
غلط بیانی اور تحریف اور دھوکہ دہی کا یہ حال ہے کہ جماعت کے کام کو، صحابہ کرام کے لشکری کام کو یہ جماعت کے کام سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی جی صحابہ کرام کے فوجی سفر کو، جی لشکری سفر کو، قتالی سفر کو یہ لوگ جماعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ جی جی اور یہ باتیں عوام کی نہیں ہے، جہالہ کی نہیں ہے، ان کے بڑوں، ان کے بزرگوں کی باتوں میں، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ جی جی یہ کہنا کہ ان کے بڑے جو ہیں، جماعت کے بڑے، یہ اس سے منزہ ہیں، بری ہیں، پاک ہیں، یہ یا تو لا علمی کی وجہ سے آدمی کہتا ہے، یا تو ڈر اور خوف کی وجہ سے کہتا ہے، یا اکابر پرستی میں کہتا ہے۔ جی یہ بات درست نہیں ہے۔ جی جماعت کے جو بڑے ہیں ان کا دامن اس سے قطعاً پاک نہیں ہے۔ جی تاغیر اور جوہلا نے اپنی جانب سے یہ باتیں نہیں نکالی ہیں، جی بلکہ ان کے بڑوں نے یہ باتیں نکالی ہیں۔ ان لوگوں نے اس کی اشاعت کی ہے اور اسے پھیلایا۔ جی جی بہرحال یہ پہلی بنیادی اور مرکزی بات ہے کہ جو پابندی لگائی ہے وہ پابندی بالکل بجا ہے اور درست ہے۔ جی جی اس سے انکار اور اس سے چشم پوشی یہ بالکل غیر دانش مندانہ عمل ہے، اور اپنی حقانیت کو اور اپنی حق پرستی کو داغدار کرنا ہے۔ جی جی بالکل پہلے جمعہ کو ان لوگوں نے خطبے میں دو خرابیاں بیان کی تھیں، ایک جی قبوری ہونا یعنی مشرک ہونا، اور جی دوسرے ارہابی ہونا یعنی دہشت گرد ہونا۔ جی جی تو یہ الزام محض ہے، جی جی اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ جی جی تبلیغی جماعت قبوری نہیں ہے، مشرک نہیں ہے۔ جی جی جس معنی میں ان لوگوں نے ارہابی بیان کیا ہے اس معنی میں ارہابی بھی نہیں ہے۔ جی البتہ اس معنی کر ارہابی ہے کہ علماء کو، ائمہ کو، غیر جماعتی علماء کو ستاتی ہے، ڈراتی ہے، بے جا الزامات لگاتی ہے، جی جی ظلم بالکل کرتی ہے، جی جی تو اس معنی کر ارہابی ہے۔ جی بالکل اس میں تو ہے کہ تمام حدیں پار کر دیتے ہیں۔ جی اغیار بھی ہمارے یہاں اتنے ظاہر میں مظالم نہیں ڈھاتے جتنے یہ علماء ائمہ پہ ڈھاتے ہیں مظالم، جی۔ اپنی ہمت کے مطابق پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کافی کوششیں ان لوگوں کی شامل ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اچھا جی جی اور غیر مقلد کے نام سے مشہور ہیں۔ جی جی ان لوگوں کا عرب میں اثر و رسوخ ہے۔ جی جی یہ لوگ جماعت کے بالکل دشمن ہیں۔ جی جی بہت دنوں سے یہ لوگ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ جی جی یہ ان کی کارروائیاں ہیں۔ جی جی ان لوگوں کو یہ مضبوط باتیں جو ملی ہیں جی وہ بعض علماء دیوبند کی کتابوں جی سے اور جی ان کے بیانات سے، جی اور مجلس اصلاح امت کی جو کوششیں ہیں جی کے بیانات اور ان کے مضامین، ان سب سے اخذ کر کے جی جی انہوں نے علماء عرب کے سامنے اسے پیش کر دیا۔ جی تو بہرحال کسی کی بھی کوشش ہو، کسی بھی طرف سے ہو، جی جی ایک غلط عمل اور غلط طریقے کار اور غلط لوگوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ پابندی بالکل درست ہے، حق بجانب ہے۔ جی جی اسی طرح سے اور ملکوں میں بھی پابندی لگائی جانی چاہیے، جی جی خاص کر ہندوستان میں مدارس میں پابندی لگائی جانی چاہیے، جیسے کہ جی دارالعلوم دیوبند میں پابندی لگائی گئی۔
جی جی ہمارے مدارس کا ظرف بہت وسیع ہے. یہ لوگ اتنے بگڑ گئے، اس کے باوجود ان کو مدارس میں بلایا جاتا ہے، بلا جی کے ان سے جی بیان کرایا جاتا ہے. یہ لوگ گشت تشکیل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جی اور جی مدارس میں لوگ اپنے علماء کو، اساتذہ کو، شاگردوں کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں. جی جی لیکن ان لوگوں کا ظرف اتنا تنگ ہے کہ یہ لوگ اپنے یہاں غیر جماعتی عالم کا بیان نہیں کروا سکتے. جی جی ابھی تک ہمارے اپنے لوگوں نے ان کو سمجھا نہیں ہے، صرف حسن ظن میں مبتلا ہے. یا تو حسن ظن میں مبتلا ہے، یا تو دباؤ میں ہے، یا کوئی مفاد وابستہ ہے. جی جی ان کی مفتی صاحب، حقیقت. جی پہلی چیز تو ہے نہیں ہمارے خیال سے. جی ہم جیسے چھوٹے آدمی بھی سمجھتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہوں گے. جی دوسری دو چیزیں متعین ہو جاتی ہیں بس. جی جی ہم لوگوں کی جو سمجھ ہے اس سے یہ لوگ بہت آگے ہیں. جی جی ہم لوگ اچھا خیال کرتے ہیں، لیکن ان کے ارادے اور ان کے نظریات، ان کی کوششیں اور ان کی حرکتیں سب بالکل الگ جی تھلگ ہیں. جی اس جی لیے ہمارے یہاں مدارس کو بھی چاہیے کہ ان کو پابندیاں لگائیں اور اپنے یہاں ان کو نہ بلائیں. جی جی ہاں بلائیں تو آئیں یہ لوگ، دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، حدیثیں جی سیکھیں، نماز سیکھیں، روزے سیکھیں. مدرسے جی میں ان جی کا بیان نہ ہو، مدرسے جی میں یہ تشکیل نہ کرے، مدرسے کے لوگوں کو ان کے ساتھ جماعت میں نہ بھیجا جائے. جی جی یہ ہونا چاہیے. بالکل. باقی ہمارے بعض علماء جیسے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے جی پریس نوٹ جاری کیا، جی اور مفتی تقی صاحب تو عثمانی. وہ مفتی صاحب وہ شاید ہی ہوا ہے یا بس کیا وہ شائع ہوا؟ جو ان کا بیان ہے دارالعلوم کی جو اپیل ہے؟ ہاں ہاں، وہ ان کی اپیل شائع ہوئی ہے، اور مفتی تقی صاحب عثمانی نے دفاع کیا، جی اور مولانا منظور منگل صاحب نے بھی تھوڑا دفاع کیا. جی یہ سب دفاعات حقیقت میں سیاسی ہیں. جی جی ان میں سے بعض بڑے لوگوں کی دفاعات سیاسی ہیں. جی ان کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی پابندی سے ایک تو غیر مقلدین فائدہ اٹھائیں گے اور پوری دیوبندیت کو بدنام کریں گے، جی جی اور دوسرے یہاں کے کفار و مشرکین اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جی اور وہ مزید پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے. جی کندھا تبلیغی جماعت کا ہوگا اور سارے جی مسلمانوں پر پابندیاں لگائیں گے. جی جی ان سیاستوں کی بنیاد پر ان لوگوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی ہے. جی حالانکہ اس دفاع کے نتیجے میں اور اس سے پہلے جو دفاعات کی گئی ہیں، جی اہل حق لوگوں نے اپنی حقانیت کو داغدار کر لیا. جی باداغ جماعت اور باداغ آدمی کی دفاع میں جب حق والا آدمی لگے گا اور بے جی وجہ دفاع کرے گا تو وہ خود داغدار ہو جاتا ہے. جی اس لیے سیاسی طور پر بھی اگر کوئی دفاع کرے تو اس کو واضح کر دینا چاہیے کہ یہ جی سیاسی دفاع ہے، جی بالکل. ورنہ بعد میں تبلیغی جماعت کے لوگ اس کو بھی استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو جی صاحب ہماری تائیدات کی گئی ہیں. جی جی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی جانب سے اس میں کوئی آواز بلند نہیں کی گئی، جی جی بالکل. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے جماعت میں کوئی وقت نہیں لگایا ہے جی ان لوگوں نے دفاع کی ہے، اور جو لوگ اس کے جی خلاف بولتے بھی رہتے ہیں جی اور اس کی کمیاں اور خرابیاں بیان بھی کرتے رہتے ہیں ان لوگوں نے دفاع کیا. جی جی تو تبلیغی یہ جماعت بہت تو مزے لے رہی، افسوسناک بات ہے. جی تبلیغی جماعت تو مزے لے رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ جی دیکھو صاحب یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا. جی جی مدعی سست اور گواہ چست والا حال ہے. جی جی بہت دردناک بات ہے. مدعی سست گواہ چست والا حال ہے. بالکل. ہم تو کہتے ہیں کہ سانپ
مرنے سے ہمارا مقصد ہے کہ سانپ مر جائے. جی کون مارا، کس نے مارا، کیسے مارا، بالکل صحیح بات ہے. ہمیں ادھر سازش میں مارا ہے، کیوں مارا. نہیں ہے. جی جی ہمارا مقصود حاصل ہو. جی بالکل. ایک چیز زہر بنی ہوئی ہے، نقصان دہ ہے، مضر ہے، جی اور مسلمانوں کے نظریات کو بگاڑ رہی ہے، عقائد کو بگاڑ رہی ہے، فکروں کو بگاڑ رہی ہے. اس جی کا جی غرور اور اس کا گھمنڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی عالم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جی جی اپنے اندر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے، سب کو غلطی پر سمجھتی ہے، جی اپنے آپ کو حق بجانی سمجھتی ہے، جبکہ اس میں جہالت غالب ہے، جہالت، کم علمی، بددینی غالب ہے. جی. تو اور کسی مفتی طرح صاحب سے یہ تو جی 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 اس میں تو میں نے کہا یہ بہت اچھی بات تھی، بہت مفید قدم تھا، اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی جی کہ نہ کسی طرح کی کوئی برائی آتی، نہ کوئی کسی قسم کی زد پڑتی، اور یہ کام بھی ہو رہا تھا ماشاء اللہ. جی. کس میں؟ یہ جو وہاں سے پابندی لگ گئی تھی ہاں ٹھنڈے پڑ جاتے خود بخود بھائی. تم بھی یہ خود خاموش ہے، صاحب معاملہ خاموش ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی، تم بھی خاموش رہتے. جی. بہرحال یہ اصل باتیں ہیں، جی اور انہی پر توجہ مرکوز رکھنا چاہیے. جی جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حمایت کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ حمایت کرنا نہیں چاہتے، اچھا. اسی وجہ سے جلدی خاموش ہو گئے، جی جی ماشاء اللہ. یا یہ کہ حمایت کرنے والوں کا تعاقب کیا گیا، اس کے نتیجے میں خاموش ہو گئے. میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی. اور ماشاء اللہ تعاقب بہت زبردست انداز میں، مدلل انداز میں کیا گیا ہے کہ انگلی دھرنے کی، تل دھرنے کی اس میں جگہ نہیں رہتی ہے، ایسا بالکل مدلل. خاص طور سے آپ کا مفتی صاحب کوئی بیان وغیرہ اس تعلق سے سامنے نہیں آیا، پتہ نہیں کیا وجہ رہی ہوگی، ہمارے سامنے نہ آیا ہو. اس کا آپ کا تجزیہ کچھ اس طرح کا، کوئی ہاں، نہ دیکھ رہا تحریری نہ تھا کہ تقریری. ہر طرف باتیں چل رہی ہیں، کوششیں جی جی جاری ہیں، جی جی تو میں خاموش. جی یہ ضرورت ہے مفتی صاحب. میرے خیال سے شاید بہت سے لوگوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہوں گی آپ کی طرف کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اور مجھے تو ماشاءاللہ بہت اطمینان ہوا. الحمدللہ یہ باتیں تو تقریباً تھی پہلے بھی. تو مولانا عبدالرحمان کا جو وہ تجزیہ آیا بہت زبردست ہے، اور یقیناً دلوں پہ مرہم لگتا ہے. بہرحال تکلیف تو ہوتی ہے کہ اتنا بڑا معاملہ، اتنی بڑی نعمت تھی اللہ نے دی تھی بغیر کرے کرائے، اور وہ پھر چھنتی محسوس ہو رہی ہے تو دل پہ زخم لگتا ہے. تو اس کو سن کے کچھ مرہم کا اس نے کام کیا ہے. تو ضرورت اس بات کی غالباً بہت سارے لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کا بھی بیان آنا چاہیے کچھ کئی لوگوں نے کہا، تجزیے کی لیکن شکل. مصروفیات اور مشغولیات، جی جی کچھ تدریسی مشغولیات ہیں اور انتظامی مشغولیات ہیں، جی جن کی جی وجہ اللہ سے تبارک و تعالی عافیت عطا فرمائے. اس پر کوئی کام نہیں جی کر سکا. جی جی مختصر تحریریں جاری کر دیا تھا. جی. کہاں ہمارے سامنے تو نہیں آئی وہ، کس جگہ کدھر کہاں، ہاں، آپ کے یا پاس میں کچھ پہنچ سکتا. نشاندہی؟ چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھیج دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور فی الحال جو ہے انشاءاللہ پانی تو پڑے گا کسی نہ کسی درجے میں اس جماعت کے اوپر، اس کے باوجود کہ دارالعلوم وغیرہ نے تائید کی ہے، دفاع کیا ہے، تو وہ خاموش بھی ہو گئے ماشاءاللہ کچھ اس سے بھی. تو فرق تو پڑے گا مفتی صاحب، بے کیونکہ وہاں بنیاد حکومتی تائیدات سطح پہ. کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں، کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو. اور نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ جو حکومت نے وہاں پابندی لگائی ہے تو اس سے پانی تو پڑے گا نا انشاءاللہ. ہاں، باوجود ہے کہ انہوں نے دفاع بھی کر دیا، لیکن وہ حکومتی سطح پہ انہوں نے کام کیا ہے. اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا. جی. اور یہ چیز ان کو بہت گھمن اور غرور میں مبتلا کیے ہوئے تھی کہ ہمارا کام تو دیگر ممالک میں ہے، عرب ممالک میں ہے. جی یہ چیز ان کو بڑا خناس بھرا ہوا تھا دماغ میں. جی تو انشاءاللہ یہ بھی اس سے نکلے گا ان کا یہ خناس. جی. اور بہت خوشی ہوئی اس دن وہ
تذکرہ سنا آپ کا بھی، اس میں تجزیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دین و خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے نصرت اور مدد فرمائے، ہر جانب سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی خوب ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت خوشی ہوئی اور تسلی بھی ہوئی آپ سے بات کر کے، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے۔ تو تشریف لائیے گا انشاءاللہ ادھر کبھی، انشاءاللہ جب ادھر آنا ہوگا تو منتظر رہیں گے ہم آپ کے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔